نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العلي العظيم رب العالمین ہمیں نور قرآن پاک سے منور فرمائے، آمین۔ سورہ رعد مدنی ہے، ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 13 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 96 ہے۔ اس میں 43 آیات یعنی 43 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ رعد عربی میں کڑک کو کہتے ہیں۔ بارش کے وقت جو بادل کی کڑک ہے اسے رعد کہتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ کڑک کو رعد کہتے ہیں اور جو فرشتے اس کڑک کو پیدا کرتے ہیں ان کو بھی رعد کہتے ہیں۔ عرف میں تو ہم جو بادلوں میں سے آواز آتی ہے کڑک کی اسے رعد کہتے ہیں، لیکن فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو بادلوں کو چلاتی ہے، وہ جب چاہتے ہیں بجلی گرا دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں اس میں کڑک پیدا کرتے ہیں، باذن اللہ، اللہ کے اذن سے۔ اور ایک عربی میں صواعق کہتے ہیں، جو بڑی خطرناک کڑک ہوتی ہے، وہ کڑک ایسی ہوتی ہے جس کے ساتھ بجلی گرتی ہے، اسے صواعق کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ الف لام میم غ، حروف مقطعات۔ اللہ ورسولہ اعلم بمرادہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مراد کو بخوبی جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب، یہ کتاب قرآن کی آیتیں ہیں۔ والذی، اور وہ جو انزل الیک من ربک، آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے قرآن نازل کیا گیا۔ الحق، وہ سچا کلام ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، وہ اللہ جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ستونوں کے، کوئی ستون تمہیں نظر نہیں آتے۔ بغیر عمد ترونہا، ایسے ستونوں کو جنہیں تم دیکھ سکو، ایسے ستونوں کے بغیر آسمان کو بلند کیا۔ ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر متوجہ ہوا۔ وسخر الشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو مسخر فرمایا، یعنی سورج اور چاند اللہ کے حکم کے تابع ہیں، فرما بردار ہیں، ایک نظام کے تحت چل رہے ہیں۔ کل یجری لاجل مسمی، سورج و چاند ہر ایک چل رہا ہے ایک مقررہ مدت تک، اور ایک نہ ایک دن اس دنیا کو فنا ہے، سورج کو بھی فنا ہے اور چاند کو بھی فنا ہے۔ یدبر الامر، تمام معاملات چلانے والا اللہ رب العالمین ہے، وہی حکم فرماتا ہے۔ یفصل الآیات، آیتوں کی تفصیل بیان فرماتا ہے۔ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب سے ملاقات کا یقین کر لو، اور یہ یقین ایسا راسخ ہو جائے جو صبح و شام تمہیں گناہوں سے روکنے کے لیے کافی ہو، جس کا یہ یقین ہو جائے اور ہر وقت یہ تصور میں ہو کہ مجھے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، وہ گناہ نہیں کر سکتا۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، وہی ہے ذات جس نے زمین کو پھیلایا۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اس زمین میں لنگر ڈالے، پہاڑ بنائے جو زمین کا بیلنس رکھتے ہیں۔ وَأَنْهَارًا، اور نہریں بنائیں۔ اگر پہاڑ ہے تو مکمل پہاڑی سلسلہ نہیں، بیچ میں راستے ہیں، غار بنے ہوئے ہیں، پہاڑوں سے چشمے بہ رہے ہیں، نہری علاقہ ہے، میدانی علاقہ ہے۔ کسی زمین کے خطے میں ایسی صلاحیت ہے کہ وہ زراعت پیدا کرنے والی ہے، یعنی انسانی ضروریات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور مختلف قسم کے پھل پیدا فرمائے۔ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اور ان پھلوں میں اللہ نے جوڑے بنائے، یعنی پھلوں میں بھی مذکر و مؤنث ہے۔ یغشی اللیل النہار، وہ رب العالمین رات کو دن سے ڈھانپ دیتا ہے اور دن کو رات سے ڈھانپ دیتا ہے۔ راتیں بڑی ہیں پھر آہستہ آہستہ چھوٹی ہو جاتی ہیں،
دن چھوٹے ہیں تو آہستہ آہستہ بڑے ہو جاتے ہیں. کیا یہ نظام ہم نے پیدا ہو کر بنایا ہے؟ یہ نظام اللہ نے بنایا ہے. یہ نظام پر غور کیا جائے. ایک چھوٹا سا گھر کا نظام چلانے کے لیے کس قدر بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے. تو کیا یہ پوری کائنات خود بخود بن گئی اور اس کا چلانے والا کوئی نہیں؟ ایسا ہرگز نہیں. وہ رب العالمین ہے جو خالق کائنات ہے, وہ اسے چلانے والا ہے. جب وہ مالک حقیقی ہے تو لوگوں کی خاطر اس کی نافرمانی نہ کی جائے, بلکہ ہر وقت یہ پیش نظر ہو کہ لوگ ناراض ہوں تو ہو جائیں, بس میرا رب ناراض نہ ہو. ان فی ذالک, بے شک ان باتوں میں, لآیات لقوم یتفکرون, اس قوم کے لیے آیتیں ہیں جو غور و فکر کرتی ہے. غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے اس کائنات کی نشانیوں میں عبرت کے نمونے ہیں. وفی الارض, اور زمین میں, قطع متجاورات, ٹکڑے ہیں جو آپس میں ملے ہوئے ہیں. مثلا آپ اگر پاکستان میں سفر کریں تو آپ دیکھیں گے کہ بعض زمینیں خشک ہیں, بعض زمینیں بنجر ہیں, بعض زمینیں پتھریلی ہیں, بعض زمینیں مسلسل و شاداب ہیں. تو زمین تو اللہ نے بنائی, لیکن سب برابر برابر ہونے کے باوجود زمین کی کیفیات اور اس کی صلاحیتوں میں فرق ہے. اگر ساری زمین ایک جیسی ہوتی تو ہمیں معدنیات والی زمین کہاں سے ملتی؟ اگر ساری زمین اگر دریا میں تبدیل ہوتی تو پھر کھیتی باڑی کے لیے ہمیں زمین کہاں سے ملتی؟ اسی طرح آپ ریت کو دیکھیں تو دریائی ریت کی خاصیت الگ ہے, صحرائی ریت کی خاصیت الگ ہے, میدانی علاقوں کی ریت اور مٹی کی خاصیت الگ ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ سب ہم پر کرم فرمایا اور ہمیں عطا فرمایا. وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ, اور انگور اور کھیتی, وَنَخِيلٌ, اور کھجور کے باغات اللہ نے عطا فرمائے. سنوان, سنوان سے مراد ہے ایک قسم کے پھل, وہ غیر سنوان, اور کئی قسم کے پھل. ایک درخت کے اندر کھجوریں لگی ہیں اور دوسرے درخت میں کھجوریں لگی ہیں. ایک درخت میں لگنے والی کھجوروں کا ذائقہ دوسرے درخت سے مختلف ہے, اور بسا اوقات ایک ہی درخت میں پھلوں کے ذائقوں میں فرق ہوتا ہے. یسقا بماء واحد, حالانکہ ایک ہی پانی سے سب کو سیراب کیا جاتا ہے. پانی ایک ہے, خاصیتیں مختلف ہیں, کوئی میٹھا ہے, کوئی کھٹا ہے, کوئی کڑوا ہے, کوئی اچھا ہے, کوئی برا ہے. کسی کی رنگت میں کیا فرق ہے؟ کھاد بھی ایک ہے, پانی بھی ایک ہے. وَنُفَضِّلُ بَعْدَهَا عَلَى بَعْدٍ فِي الْأُكُلِ, اور ہم کھانے میں, ذائقے میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دیتے ہیں. کسی پھل کا ذائقہ زیادہ اچھا ہوتا ہے. ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون, بے شک ان تمام باتوں میں عقل رکھنے والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں, جس میں سمجھ ہے, عقل ہے. وَإِن تَعْجَبْ, اور اگر تمہیں تعجب ہو اور حیرت ہو کہ یہ ان باتوں کے باوجود اللہ پر ایمان نہیں لاتے, فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ, تو تعجب ان کی اس بات پر بھی ہے کہ انہوں نے کہا اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا, کیا جب ہم مٹی مٹی ہو جائیں گے, اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ, کیا بے شک ہم خلق جدید میں ہوں گے, یعنی دوبارہ پیدا ہوں گے. ان پر تعجب ہے کہ ابتدائی تخلیق کو تو انہوں نے مان لیا کہ ابتدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے, جس نے انہیں وجود دیا باوجود اس کے کہ ان کا کوئی وجود نہ تھا, تو اب دوبارہ مٹا کر وہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے. اولئک الذین کفروا بربہم, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کا انکار کرتے ہیں. وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ, اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں عذاب کے طوق ہیں, ان کی گردنوں میں جہنم کی آگ کے طوق ہوں گے. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, اور یہی لوگ جہنمی ہیں. ہم فیہا خالدون, وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ, یہ کافر آپ سے بھلائی کے آنے سے پہلے عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں, جلدی مچاتے ہیں. وہ ڈھیل کے قائل نہیں, وہ کہتے ہیں اگر ہم غلط ہیں تو عذاب کیوں نہیں آتا. وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتِ, ان لوگوں سے پہلے
لوگوں کے حالات گزر چکے اور وہ ان لوگوں کی عبرت کی نشانیاں دیکھ چکے، اب اپنے لیے عذاب کی جلدی کیوں کرتے ہیں؟ پچھلے لوگوں کے عبرت کے نشان دیکھ کر عبرت حاصل کریں اور توبہ کریں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ، بے شک آپ کا رب لوگوں کے گناہ کرنے کے باوجود لوگوں کو بخشنے والا ہے۔ اگر وہ گناہ کرنے کے باوجود بھی توبہ کر لیں اور رب کی بارگاہ میں رجوع لے آئیں تو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، اور جو توبہ نہ کرے، گناہوں پر ضد کرے، اڑا رہے، تو ان ربک لشدید العقاب، اور بے شک آپ کا رب ضرور شدید عذاب دینے والا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کہتے ہیں ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہ کی گئی؟ اتنے معجزات دیکھنے کے باوجود اور قرآن سننے کے باوجود کہ قرآن کی ہر آیت ہے، نشانی ہے، اس کے باوجود کافر یہ شور مچاتے ہیں کہ ان پر کوئی نشانی نازل نہ ہوئی۔ انما انت منذر، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو صرف ڈر سنانے والے ہیں۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اور آپ قیامت تک آنے والی ہر قوم کو ہدایت دینے والے ہیں۔ حقیقی طور پر ہدایت دینے والا تو اللہ ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہادی ہیں، ہدایت دینے والے ہیں بِإِذْنِ اللہ۔ آپ نصیحت فرماتے ہیں جو عمل کرے اس کا بھلا، جو نہ عمل کرے اس کا اپنا نقصان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔